پاکستانیوں لازمی سننا، گستاخانہ خاکے جو فرانس کے صدر نے اپنی زیر نگرانی شائع کروائے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کارٹونز بنوا کے انہوں نے پوری اسکرین لگا کے پورے فرانس کی بڑی بڑی بلڈنگز میں لگائے اور پوری عوام کو بلا کے وہاں دکھایا گیا، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ۔ ہم لوگوں نے احتجاج کا اعلان کیا کہ ہم نے فرانسیسی ایمبیسی کی طرف جانا ہے، 12 ربیع الاول کو 30 اکتوبر کا دن بن رہا ہے اور جمعے کا بھی دن ہے، 1:30 بجے وہاں جائیں گے۔ تو یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو اس ملک میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب FATF کی زد میں آ جائے گا ملک، ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ بھائی جان تم لوگوں نے دنیا کے ساتھ رہ کے کر کیا لیا ہے؟ بیٹیاں تو تم نے بھیج دی ہیں، ریمنڈ ڈیوس کرنل جوزف کو تو تم نے باعزت طور پہ بری کر دی ہے، احمد کانسی کو تو تم نے اٹھا کے بیچ دیا تھا، اپنے وفاداروں کو تو تم لوگوں نے شہید کروا دیا، ڈاکٹر اے کیو خان تو گھر سے نکل نہیں سکتا۔ بات صرف سمپل سی ہے کہ FATF کی ذرا وہ جو ڈیمانڈس تھیں وہ بھی دیکھ لو، آدھے سے زیادہ فلفل ہو گئی ہیں، جو 4-5 رہ گئی ہیں نا اس میں کہیں بھی کوئی بلاسفیمس کانٹینٹ کی بات بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی فرانس نے کی ہے، اور فرانس نے جب ترکی کے صدر نے اس کے رد عمل میں کہا کہ یہ الو کا پٹھا پاگل ہے تو فرانسیسی صدر نے اپنے سفیر کو ترکی سے واپس بلا لیا احتجاجاً، اس بیس پہ کہ فرانسیسی صدر کی توہین ہوئی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی توہین جب ہوئی ہے تو کسی بھی اسلامی ریاست نے اب تک اپنے سفیر کو نہ واپس بلایا، نہ ان کے سفیر کو لات مار کے بھیجا، اور ابھی ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں۔ ہم OIC کا اجلاس بلائیں گے، ہمیں بھی پتہ یہ سعودی عرب کے جو الو کے پٹھے قسم کے عورت اور شراب پہ بکنے والے یہ شیخ جہاں پر موجود ہیں، یہ الو کے پٹھے جو ہیں یہ رن مرید ٹائپ کے، یہ جا کے حضور کی ناموس پہ بات کریں گے، یہ جا کے دفاع کریں گے۔ میر عرب کو جس جگہ سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، یہ سلطنت خدا داد پاکستان، یہ بر صغیر، یہیں سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے پہل کرنی ہے فرانسیسی سفیر کو لات مار کے واپس بھیجیں۔ ہمارا کام احتجاج ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے۔ حاکم وقت یہ تم پہ ہے، اگر تم سفیر کو واپس بھیج دیتے تو طیب اردگان کے بعد خان صاحب تمہارا توتی بولے گا، پوری امت مسلمہ کو کہیں گے یہ ہمارا لیڈر ہے، کم از کم دلیری سے فیصلہ کیا، نہیں تو بھجوانا تو اس امام نے ویسے بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کرم نوازی کرے گا۔ یہ جیت ہار اس معاملے میں یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہمیں ابھی جو ہے نا وہ کامیابی دیتا ہے یا بعد میں دیتا ہے، لیکن محنت کرنا ہے ہمارے ذمہ، لہٰذا اس پہ کوئی فکر نہ کریں۔ کوئی FATF کا معاملہ نہیں ہے اس میں، کوئی ورلڈ بینک یا IMF کا معاملہ نہیں ہے، نہ آپ دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ رہ کے جو آپ نے کشمیر بھی آزاد کروا دیا، فلسطین بھی آزاد کرا دیا، امریکہ کی گود میں بیٹھ کے، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ لہٰذا دلیری سے نکلو اور مہربانی کرو۔ جو لوگ پہلے کہتے ہیں جی ہالینڈ کے معاملے میں آپ جب گئے تھے تو واپس آ گئے تھے، تو بھائی جان آپ نکل جاتے، آپ جا کے بند کرا آتے، ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے کر لیا۔ اب یہ معاملہ، یہ رزلٹ اورینٹڈ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ پمفلٹ چھاپیں، ہمارے پیجز پہ بھی گیون ہے، اور لکھیں اس پہ کہ جناب 12 ربیع الاول کو نکلو، اپارا چوک 10-10 ہزار کاپیاں کراؤ، اپنے بازاروں علاقوں میں تقسیم کرو۔ پنڈی اسلام آباد والوں یہ کرو، پنڈی اسلام آباد میں جو بھی امیر آدمی نظر آئے نا جو کہتا ہے میں بڑا ڈان ہوں، اسے بولے پمفلٹ چھاپ کے تقسیم کرو، پھر مانیں گے تم کتنے بڑے ڈان ہو۔ حضور کے معاملے میں نکلتے نہیں ہو، ادھر تم بدماشی دکھا رہے ہوتے لوگوں کو۔